تبلیغ کا کام ان کافروں کی حالت پر اور ان کے احوال پر آپ افسوس نہ کریں، یعنی اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کریمہ میں تسلی کی اور نبی اور رسول اللہ کے ہر حکم کو بالوعد بغیر کسی کمی اور بیشی کے کا پاس اپنی امت تک پہنچاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں، اللہ کے بھیجے ہوئے مسائل، اللہ کی دی ہوئی احکام بغیر کسی کمی اور بیشی کے پورے طور پر پہنچایا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا آخری حج کیا اور مدینہ طیبہ میں اعلان ہوا کہ حضور حج پہ جائیں گے، تو کشاں کشاں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مدینہ طیبہ گلی اونچی سب بھر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 فتح مکہ کے بعد 25 ذوالقعدہ کو حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ شام تک آپ ذوالحلیفہ بیر علی پہ پہنچے، پہاڑیاں نشیب و فراز سب کے سب صحابہ کرام سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے کھچا کھچ بھر گئیں۔ تا حد نظر جہاں بھی نگاہ اٹھتی مسلمان ہی مسلمان، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ سے پوری وادی جو ہے گونج جاتی۔ پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے، طواف و سعی کے بعد مینا کے قیام کے بعد 9 ذی الحجہ کو جب آپ نے عرفات میں وقوف فرمایا تو اس تاریخی مقام پہ آپ نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا، اور اس میں سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، کیا میں نے تم تک اللہ کے حکم کو نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے تم تک اللہ کی بتائی ہوئی باتیں نہیں پہنچائیں؟ بیک زبان سب کے سب نے کہا، یا رسول اللہ لقد ادیت الحق وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ، یا رسول اللہ آپ نے حق ادا فرما دیا، کوئی چیز چھوٹی نہیں، سب کی سب بتا دیا آپ نے۔ اس راہ میں، تبلیغ کی راہ میں، اللہ کے احکام کو پہنچانے کے لیے حضور نے ہر مصیبت، ہر ستم، ہر جفا کو برداشت کیا، لیکن ایک لمحے کے لیے حضور اپنے فریضے سے معاذ اللہ غافل نہ ہوئے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو صحابہ کرام نے اس کی تصدیق کی، اور اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن یا رسول اللہ آپ کا دین مکمل ہو گیا، ہم نے مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، کمپلیٹ ہو گئی یا رسول اللہ۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام جو ہم نے تم کو مذہب اسلام دیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔
حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمانیت، پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اسی خطبے کے درمیان فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تم میں جو اس وقت موجود ہے ان تمام لوگوں تک باتوں کو پہنچا دیں جو اس وقت موجود نہیں۔ اور اسی سلسلے تبلیغ کو صحابہ کرام نے صرف حجاز اور حرمین کی دھرتی پہ نہیں بلکہ جہاں جہاں گئے انہوں نے من وعن بغیر کسی کم و کاشت کے پہنچا دیا۔ حال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ تشریف لائے اور اس کے بعد حضرت علی نے چونکہ کوفہ ہی کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا تو 4000 طلبہ اور آپ سے علم کا افادہ کرنے والے خدا ترس ان بزرگوں نے استعمال کیا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اے عبداللہ، آپ نے پورے کوفہ کو علم نبوی سے بھر دیا، کوئی محفل، کوئی مجمع، کوئی موقع، کوئی ایسی بزم، کوئی ایسی محفل نہ تھی، کوئی ایسی مسجد، کوئی ایسا مدرسہ، کوئی ایسی خانقاہ نہ تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے تبلیغ کا، دین کے پہنچانے کا حق ادا فرما دیا۔ اس لیے پورے طور پر قرآن محفوظ اللہ نے جو اپنے ذمہ کرم پہ لیا، حضور کی شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، حضور کی ہر بات محفوظ ہوئی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس دین کو آخری دین بنایا، اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو آخری کتاب بنایا، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا، تو جتنے بھی تقاضے حفاظت کے ہو سکتے تھے رب تبارک و تعالیٰ نے اسے مکمل کر دیا۔ اور پورے عرصے نبوت، اعلان تبلیغ نبوت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو نہ بتلایا ہو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کی رب کی طرف سے اترا ہے سب کا سب لوگوں کو پہنچا دیجئے، ذرا بھی نرمی اختیار نہ کیجیے، جو بات جس سختی سے کہنی ہے ویسے کہیے تاکہ قرآنی احکام ویسے ہی ثابت ہو جائیں جیسے پہلی کتابوں میں تھے۔ رحمت آپ کی صرف صحیح، لیکن آپ کا کام تبلیغ ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ظاہر سی بات ہے یا رسول اللہ کام مکمل نہیں ہوگا اور کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زہر دیا گیا، زہر کا کام ہے ختم کرنا، لیکن زہر نے اثر نہیں کیا۔ زہر نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ نے دعوت دی، آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، لقمہ منہ میں گیا فوراً شہید ہو گئے۔ حضور کے منہ میں لقمہ گیا تھا لیکن اللہ نے حفاظت فرما لی، چونکہ اللہ نے کہا ہے واللہ یعصمک من الناس، کوئی آپ کو اگر اس طرح سے تکلیف دینا چاہے گا تو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میدان بدر میں بھی، میدان احد میں بھی، کسی بھی غزوے میں آپ کو ظاہری شہادت جہری نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ جلیلہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ گو کہ شہادت کا پورا کمال حضور کو موصول ہے، حضور کو ملا ہے، لیکن رب تبارک و تعالی عز و جل نے آپ کو لوگوں کی تکلیف سے محفوظ فرما کر کے اپنے وعدہ الہیہ کو، اپنے وعدے کو پورا فرمایا۔ تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے آپ کی حفاظت فرما لی اور آپ کو کوئی بھی اس طرح سے نہیں شہید کر سکتا، تکلیف دے سکتا جس طرح سے اور لوگوں کو تکلیف پہنچائی گئی یا ان کو شہید کیا گیا۔ بہت سارے نبیوں کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، شہید کیا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھ لیا۔ کڑے سے کڑے وقت آئے، سخت سے سخت وقت آئے،
لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرما لی۔ واللہ یعصمک من الناس کا معنی یہی ہے۔ چونکہ حضور کے سامنے دو قومیں تھیں، ایک تو کفار مشرکین کی اور دوسرے منافقین جو یہودیوں میں اکثر تھے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے میں اسی حکمت عملی سے جو نبوی مزاج تھا پوری سرشت بدل دی، پورا ماحول بدل دیا۔ مارکیٹ پہ ان کا قبضہ تھا، زمینوں پہ ان کا قبضہ تھا، باغوں پہ ان کا قبضہ تھا، سرداری ان کی تھی، سب کچھ ان کی تھی، لیکن حضور نے اپنی حکمت نبوت سے کایا پلٹ دیا۔ اور پھر صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو جس احسن وجوہ سے نبھایا اور اس کو پھیلایا، پھر کسی کو مجال دم زدن نہیں کہ کوئی چوں چرا کر سکے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو مسلمان چونکہ اپنے نبی کا متبع اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، تو جہاں بھی وہ رہتا ہے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ماحول کو متاثر کریں، ماحول کو خود اپنے اثر میں لائیں، نہ کہ ماحول کے اثر میں ہو کر کے چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، بلکہ ہوا کے رخ کو اس طرف موڑیں جس طرف مسلمان جاتا ہے۔ اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سرشت تھی کہ ہوا کے رخ کو، ماحول کے رخ کو انہوں نے دین کے رخ پہ موڑ دیا تھا، کیونکہ ان کا کردار، ان کا عمل، ان کا معاملہ، ان کی ساری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور سچی پیروی میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں تھی۔ تو کسی طرح سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ فطرت کی ساری چیزیں تھیں، تو فطرت اپیل کرتی تھی۔ اور جس بستی میں، جس قریے میں، جس شہر میں، جس ملک میں جاتے، چند ہی دنوں کے درمیان تبلیغ دین سے ایسا انقلاب آ جاتا کہ جب وہ اپنے وطن کی طرف لوٹتے یا اپنے مقصد دوسری طرف لوٹتے تو پوری آبادی کے لوگ چلاتے اور روتے کہ آپ ہم کو چھوڑ کر کے کہاں چلے جا رہے ہیں، ہم تو ظلم کی چکیوں میں پس رہے تھے، ظلم و بربریت کے شکار تھے، آپ نے آ کر کے ہمیں امن دیا، ہمیں حق دیا، ہمیں راہ دکھائی، ہمیں انسانیت کی راہ پہ لگایا۔ یہ وہ نمونہ تھا جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ انزل، آپ اے محبوب جو آپ پہ نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے اسے پہنچا دیجیے۔ تو ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پر مبلغ ہے، اپنے دائرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنے دائرے کار میں وہ مبلغ ہوتا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔